نہیں، کل ویسے جناب باجوہ صاحب نے ایک سچ بولا ہے. آپ نے سپریم کورٹ کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے، آپ نے آئین کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے. نہ اب پاکستان میں آئین ہے، نہ پاکستان میں سپریم کورٹ ہے. مفتی محمود صاحب کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد 1973 کے آئین کے سگنیٹری ہیں، لیکن نہ ان کو اپنے والد کے کوئی اہمیت اور احساس، نہ بلاول کو اپنے نانا کا پرنسپلز کا کوئی احساس ہے. تو جس طریقے سے یہ لوگ جا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے کرائسس کو جنم دے چکے ہیں. اور یہ کہنا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، آپ اتنے خوفزدہ ہیں کہ آپ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے، آپ نے آئین کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے. نہ اب پاکستان میں آئین ہے، نہ پاکستان میں سپریم کورٹ ہے. اور اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ وہ کیسے ان معاملات کو آگے بڑھاتی ہے. آج صدر مملکت نے جو خط لکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا جواب آیا ہے شہباز شریف کی طرف سے. آپ اس کے جواب سے اندازہ لگا لیجئے کہ شہباز شریف کس قدر بودے اور کس قدر چھوٹے آدمی ہیں. صدر مملکت نے اپنے خط میں جو سوالات اٹھائے ان میں سے ایک کا جواب بھی نہیں دیا گیا. صدر مملکت نے صرف یہ کہا ہے، نون لیگ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ آئین کے اوپر عمل درآمد کریں، آپ آئین کے مطابق آگے بڑھیں. اور جو شہباز شریف کی آگے اس کا جواب ہے، وہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے کسی میڈیا کے بندے نے ان کو پریس ریلیز لکھ کے دے دی ہے نون لیگ کی طرف سے. جو صدر کا خط ہے وہ آئین کی بنیاد کے اوپر لکھا گیا ہے، اور اس کا جواب اس قدر بےہودہ دیا گیا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ کوئی نون لیگ کی کوئی ترجمان ہے جو کہ جس نے وزیر اعظم کا خط جو ہے وہ لکھا ہے. آئین کے اوپر عمل درآمد کے علاوہ پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے. آئین ہی کے اوپر عمل ہوگا اور ہم آگے جائیں گے. پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان میں جو لوگ جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں ان کو حساب دینا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں آئین بھی رہے، پاکستان میں قانون بھی ہو اور پاکستان میں جبری گمشدگیاں بھی چل رہی ہوں. پنجاب کی جو پولیس ہے، سی سی پی او لاہور، آئی جی پنجاب، اس میں سکوئرلی ملوث ہے. ان کو انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی ایکسپوز کر رہے ہیں. ہم ان کو پاکستان کے فورمز کے اوپر بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں آئینی حکومت بہت زیادہ دور نہیں ہے. الیکشنز ہونے ہیں اور الیکشن سپریم کورٹ کے ساتھ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. سوموٹو لینے والے خاموش تو نہیں بیٹھے ہیں. رانا صاحب کو جو گھبراہٹیں آ رہی ہیں وہ سوموٹو سے لے کے عدلیہ کی جو فنکشنالٹی ہے اسی سے آ رہی ہیں. رانا صاحب جو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں. میں نے انہیں سوچا ہے کہ کوئی لیگزوٹینل وغیرہ بھجواتے ہیں انہیں کہ جناب حوصلہ کرو، اینا بھی کوئی نہیں. ہم آپ کو کوئی کچھ کہنے کو جو ہے اسد صاحب کی طرف سے پارٹی کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں. آپ الیکشن کرائیں، سسٹم کے اندر آئیں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ سسٹم کے باہر جانے کی کوشش کریں گے زیادہ خطرہ آپ کے لیے. سسٹم کے اندر رہیں. اچھا، آپ آخری سوال، پھر ہم نے یہ اظہر کے بھائی ہیں. ہاں جی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اسد عمر کو میرے خزانہ سے میرے کہنے پہ ہٹایا. تو یہ بتا دیں کہ جنرل باجوہ نے اتنی آپ کی ملاقاتیں نہیں ہیں، آج تک کوئی سچ بھی بولا ہے یا بات نہیں؟ کل ویسے جنرل باجوہ صاحب نے ایک سچ بولا ہے. وہ یہ بولا انہوں نے کہ شہباز شریف 40 منٹ تک بغیر سر اٹھائے ڈانٹ کھاتا ہے. یہ باجوہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک سوال ہے کہ جن صحافیوں کی حقائق دکھاتے ہوئے بائکس اٹھائی گئی ہیں وہ ہمیشہ پی ٹی آئی پورا کرے گی یا حکومت جن صاحب؟ یہ ہم اس سی سی پی او اور وزیر اعلیٰ سے دو بائکس لیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کرو. ایک منٹ، اظہر مشوانی کے بھائی ہیں. اظہر مشوانی کے بھائی اور فیملی جس کرب سے گزر رہی ہے اس کا اندازہ تو ظاہر ہے کہ کسی کو اور وہ اس طرح نہیں کر سکتا. پورا پاکستانی ویسے تو کرب سے گزر رہا ہے، بٹ میرا ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ بات مائک پہ سر آپ بتائیں کہ شروع کیسے اٹھایا گیا، آپ کو کیسے پتہ چلا آپ کو پورا بات؟ اظہر مشوانی ویسے روزانہ اپنی روٹین ٹائم سے ہی نکلتا ہے. جیسے 12 بجے یا کبھی 11 بجے نکل جاتا ہے، اپنی گاڑی پہ جاتا ہے. تو یہ رمضان کے دن تھے. ویسے اسے تھریٹ تھوڑا سا تھا، ہمیں بتا رہا تھا کہ یار کسی دن مجھے یہ اٹھا لیں گے. ہم کہتے تھے کہ یار تھوڑا احتیاط کر لو،
آپ زمان پارک میں ہی رہو. تو اس نے چونکہ ابھی بھی اس کی شادی ہوئی ہے تو وہ واپس آیا, پہلا روزہ تھا رمضان, اس نے کہا چلیں گھر والوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں سحری افطاری. تو وہ صبح سحری کے ٹائم تقریباً تھوڑا سا سحری سے پہلے آ گیا تھا, ہمارے ساتھ سحری کی ہے. پھر بڑے بھائی نے اسے بولا کہ چلیں جی آپ نکل جاؤ, چلے جاؤ, ایسا کوئی پرابلم نہ ہو جائے. اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا. پھر وہ تقریباً دن 2:30 بجے کے قریب 2:35 کے قریب وہ اس نے گاڑی منگوائی ہے, اور ہماری اپنی گاڑی گئی ہوئی تھی باہر, تو وہ گاڑی منگوا کے وہ نکلا ہے. تو اس کے بعد ہمیں یہی تھا کہ چلے زمان پاک پہنچ گیا ہوگا. تو جب افطاری کا ٹائم ہوا, افطاری کے وقت اس سے ہم اکثر وہ افطاری ساتھ ہی کرتا تھا, تو اس وقت سب کو بے چینی ہوئی کہ یار پہنچا کیوں نہیں ہے, اس نے تو بولا تھا کہ پہلی افطار. تو پھر اس کے بعد اس کے کال کی, اس کی وائف نے بھی کال کی, سب نے, والد صاحب بڑے پریشان ہوئے. ہم نے کال کی, ادھر موسیٰ بھائی سے بھی رابطہ کیا, ارسلان بھائی سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا ادھر بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد بے چینی بڑھتی گئی. پھر کرتے کافی ٹائم گزر گیا. پھر تمام دوستوں سے پتہ کیا, سارے دوست بھی آ گئے, کوئی خبر نہ ملی اس کی. اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ چلیں اب یہ قانونی راستہ ظاہر ہے اختیار کرنا ہمارا حق ہے. ہم وہاں تھانے گئے گرین ٹاؤن میں رپورٹ درج کروانے کے لیے. تو انہوں نے رپورٹ ہماری درج نہیں کی, اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کی جو درخواست ہے اوپر بھیجیں گے, اور وہ واپس آئے گی تو پھر جو ہم اس پہ آگے عمل کریں گے. اور دوسری بات, جب وہ ہم درخواست دے رہے تھے وہ کہتا ہے کہ اس میں سے آپ PTI والا لفظ نکال دیں تو باقی جو درخواست ہم اس کے بعد ایکسیپٹ کر لیں گے, کیوں ہمیں اوپر سے آرڈر آئے ہیں کہ آپ ایسی کوئی بھی درخواست قبول نہیں کریں گے جس میں PTI کے لکھا ہو, یعنی PTI کے کسی بھی کارکن کی درخواست, کیونکہ ان دنوں کافی سارے PTI کے کارکن اٹھائے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی وارنٹ, پتہ بھی نہیں چل رہا. تو اسی طرح سے بھائی بھی گم ہو گیا. پھر اس کے بعد کافی کوشش کے بعد پھر عمران خان صاحب کا شکریہ, انہوں نے ہمیں بلایا, ان سے ملاقات ہوئی, ہم دونوں کے زمان پارک بھائی, تو انہوں نے ہمیں ریفر کیا میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ. انہوں نے کافی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں تک دیکھیے کہ ہماری رپورٹ پھر بھی درج ہوئی. کل جا کے رات کو ہماری رپورٹ آلموسٹ 3 دن گزر گئے ہیں, اس کے بعد ہماری رپورٹ درج ہوئی. اس کے بعد بھی تحقیقات کا آغاز بالکل بھی نہیں کیا گیا. بھائی ابھی بھی گمشدہ, ابھی بھی نہیں پتہ کس نے اٹھایا, کون لے گیا. اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک سب سے بڑی پارٹی, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا جو پریویس ہمارے PM ہیں, ان کے فوکل پرسن جو وہ غائب ہے, اور سارے قانونی جو ہمارا قانون ہے چپ ہے, اور ادارے سارے خاموش ہیں. کوئی ہمیں کم سے کم یہ بتا دے, اس کی خیریت کی خبر دے دیں. اگر اس نے کوئی قانون توڑا ہے تو ہم قانون کے خلاف اس کو جانے کا تو نہیں کہ, نہ کبھی وہ قانون کے خلاف گیا ہے. اس کی ساری ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لے. ہمیں تو وطن کی جو محبت کی گھٹی دے کے پرورش کیا گیا ہے, ہمارے اور تمام ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں. تو اگر ایسا کوئی الزام دھر کے اس کے کسی اور کا اکاؤنٹ اس کے اوپر لگا کر, اور حقیقت یہ ہے کہ جب PTI کے سوشل میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ, تو پھر ان کے جو نون لیگ یا باقی جو سوشل میڈیا والے ہیں وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آتے ہیں. ان کا نام بھی اس طرح سے دیا ہوا تھا, تو ہٹ لسٹ میں تھا یہ. تقریباً اس کے علاوہ بھی ہم PTI کے 700 یا 1000 کے قریب ارکان کو اٹھایا گیا, تو ان کا شاید پتہ چل گیا, لیکن اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ یہ کدھر رکھا گیا ہے, کس کی کہاں ہے. کم سے کم ہمیں بتا دیں خیریت سے ہے, یا اگر کوئی قانونی کارروائی بھی, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے, ان کو پرابلم ہے, ایشو ہے کوئی, تو پھر ظاہر کریں, لائیں, پیش کریں, کورٹ میں پیش کریں. تو اس سے پہلے کوئی تھریٹ کالز آ رہی تھی جب انہیں اٹھایا گیا, اس سے پہلے کوئی فیملی کو تھریٹ کالز یا اظہر کو تھریٹ کالز جو فیملی سے ڈسکس کیا انہوں نے؟ نہیں, تھریٹ کالز کسی قسم کی نہیں آئی, کالز کسی قسم کی نہیں آئی. اچھا, ان کا کیا کوئی لیپ ٹاپ وغیرہ بھی دیا گیا یا کیا چیزیں؟ 2 صحافی جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے, طلعت حسین نے اور ایک اور صحافی نے, جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور وہ اکاؤنٹ ڈیٹیل بتا رہے ہیں. تو اب FIR ہو گئی ہے, تو میں گرین ٹاؤن پولیس کو کہتا ہوں کہ ان کو تو فوراً شامل تفتیش کریں نا, ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا سورس ہے, بیکاز یہ تو مسنگ پرسن ہے. ان دونوں کو بلا کے تو ان کا ورژن ریکارڈ کرے پولیس اس پہ کیوں حرکت نہیں کر رہی. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے, دیکھیں یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے, اس سے پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر ایک بہت بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ FATF میں ہمیں دوبارہ ڈلوائیں گے,
یہ ہمارا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے یورپی یونین کا وہ ختم کروائیں گے. مسنگ پرسنز کی کوئی گنجائش نہیں ہے عالمی قانون میں, اور اس وقت پوری دنیا پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے پریشان ہے. اب ہم جا کے پروٹیسٹ ہم نے کرنا ہے, ہم نے اس میں شامل ہونا ہے. تھینک یو.